بیت المقدس کی قدیم تاریخ کیا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ بیت المقدس کی شان کتنی ہے اور بیت المقدس کے اندر کتنی دیر تک اسلامی حکومت رہی۔ فلسطین اور بالخصوص بیت المقدس کو کئی انبیاء کرام علیہم السلام کے قدم بوسی کا شرف حاصل ہے، اور سب سے بڑا اس کو شرف یہ حاصل ہے کہ معراج کی رات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یہاں سے تشریف لے کر اللہ رب العزت کے پاس گئے تھے، اور سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ نبی جی علیہ السلام ہجرت کر کے سب سے پہلے بیت المقدس تشریف لائے اور اس کو اپنا گھر بنایا، اور اس کے بعد فرعون اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو فرعون کو جب اللہ رب العزت نے ہلاک فرما دیا تو اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد کرتے ہوئے بیت المقدس اور اس کے ارد گرد علاقوں میں جمع ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بزدلی کی اور نافرمانی کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا شکار کر دیا۔ ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے اندر مبتلا کر دیا، اور اس کے بعد سیدنا داؤد علیہ نبی جنا علیہ السلام اور آپ کے شہزادے سیدنا سلیمان علیہ نبی جنا علیہ السلام نے اپنی بادشاہی میں بیت المقدس کو دار الحکومت بنایا، اور سیدنا سلیمان علیہ نبی جنا علیہ السلام نے ہی مسجد اقصیٰ کی دوبارہ نئی تعمیر کروائی، اور پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مزار اقدس بھی مسجد اقصیٰ کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی جنا علیہ السلام کے وصال کے بعد، یعنی جب آپ کا انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل جو تھے وہ بدعمالی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ شاہ بابل بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہاں تباہی مچا دی۔ اسی دوران انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات والا صندوق جو تھا، جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، وہ بھی غائب ہو گیا۔ شاہ بابل نے، یہ ایک بادشاہ کا نام ہے، یہودیوں کا بادشاہ تھا، اس نے یہودیوں کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا اور اسی بستی کا نام تل ابیب رکھا، اور یہی شہر آج یہودیوں کا دارالحکومت کہلایا جاتا ہے۔ بیت المقدس سے تقریباً 8 کلومیٹر دور بیت اللحم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 7ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شاہ روم نے بنو اسرائیل کو بیت المقدس سے نکال دیا، یعنی جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو بیت المقدس سے روم کے عیسائیوں نے نکال دیا، اور ایک عرصہ تک بیت المقدس پر حکومت کے لیے ایران اور روم کی جنگ جاری رہی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور قرآن مجید میں یہ غیبی خبر دی گئی کہ رومی ہی غالب آئیں گے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا کہ روم نے بیت المقدس کو فتح کر لیا اور انہوں نے مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر لیا۔